بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تب بہت ہی ایک دلچسپ صورتحال ہے, بڑی انپریڈکٹیبل سی سچویشن ہے. ابھی رات کے تقریباً 10 بج رہے ہیں اور آج کی صورتحال یہ تھی کہ گورنر پنجاب نے ایک لیٹر لکھا تھا سی ایم پنجاب کو کہ آپ 21 دسمبر یعنی کہ آج کی تاریخ شام 4 بجے گورنر پنجاب علی الرحمان صاحب, سی ایم پنجاب پرویز الہی صاحب, آپ دونوں کی تصاویر بھی دیکھ رہے ہیں, آپ آج شام 4 بجے یہ ثابت کیجئے کہ اس ہاؤس پر آپ کا اعتماد ہے, یعنی کہ 186 ووٹ لے کر دکھائیے. اس پر جو پنجاب کی حکومت ہے یعنی کہ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ خاف, ان کا یہ کہنا ہے اور کچھ آئینی ماہرین کا کہنا ہے کہ گورنر پنجاب یہ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آئین میں لکھا ہے کہ گورنر پنجاب اس مقصد کے لیے ہاؤس سمن کر سکتا ہے, ہاؤس سمن کر سکتا ہے اس مقصد کے لیے, لیکن ہاؤس تو ابھی چل رہا ہے, سیشن چل رہا ہے. تو جب جاری سیشن ہو تب گورنر پنجاب کے پاس یہ اختیار ہوتا ہی نہیں ہے, تو وہ یہ کام نہیں کر سکتا. اس لیے آج اجلاس نہیں ہوگا اور آج اجلاس نہیں ہوا. کہانی کا ایک رخ. کہانی کا دوسرا رخ کیا ہے؟ پنجاب کی جو اپوزیشن ہے یعنی کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم وغیرہ, وہ کیا کہہ رہی ہے کہ گورنر کے پاس بالکل یہ رائٹ ہے, اور کچھ آئینی ماہرین کی بھی یہ رائے ڈیوائیڈڈ ہے. اور اگر گورنر پنجاب کے کہنے پر سی ایم پنجاب نے 21 دسمبر کو یہ کام نہ کیا تو سی ایم پنجاب نہیں رہیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ پھر گورنر کا رائٹ ہے, شام 4 بجے گورنر ان کو کہا ہے سی ایم کا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں, نہیں لیں تو پھر گورنر کا رائٹ ہے کہ 4 بجے یا پھر رات 12 بجے دن ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں, نوٹیفائی کر دیں. بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی ہے کہ گورنر نوٹیفائی کر دیں کہ سی ایم اب سی ایم نہیں رہا. رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا. دیکھیے آپ آئین کا آرٹیکل 130 سب کلاس 7 بڑی واضح ہے. وزیر اعلیٰ ووٹ لینے میں ناکام رہتے ہیں اسی لمحے سیز ٹو بی دی پوزیشن آف چیف منسٹر. گورنر کی سوابدید ہے 4 بجے تک ہی لاک کرتے ہیں یا 12 بجے تک اس کا ویٹ کرتے ہیں. چاہے یہی ہوا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق گورنر ایکٹ کریں گے, وہ ڈکلیئر کریں گے کہ ہاؤس کا اعتماد اس کے پاس نہیں ہے, وزیر اعلیٰ کی پوزیشن جو ہے وہ برقرار نہیں ہے ان کی. صدر کو خط لکھیں گے تو وہ صدر جو ہے وہ پرائم منسٹر کو بھیجنے کے پابند ہے. اس کے اوپر پرائم منسٹر اگر کوئی ایکشن لینا چاہیں تو وہ لے سکتے ہیں. اگر انہوں نے رجسٹ کیا, کانسٹیٹیوشن کو راستہ نہ دینے دیا, تو پھر گورنر جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو, کانسیکوینٹلی جو ہے وہ گورنر رول جو ہے وہ نافذ ہو سکتا ہے. جو رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں گورنر رات بھی لگ سکتا ہے, پرویز الہی صاحب کو ہٹایا بھی جا سکتا ہے. یہ کہہ رہی ہے مسلم لیگ. پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے؟ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ اگر گورنر نے یہ کام کیا ڈی نوٹیفائی کرنے والا تو گورنر گھر جائے گا, گورنر پہ آرٹیکل 6 لگے گا. تو ابھی کی صورتحال کیا ہے؟ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے گورنر گھر جائے گا, نون لیگ کہہ رہی ہے سی ایم گھر جائے گا, اور اسمبلیاں تحلیل ہوں گی, اور یہ ساری کی ساری صورتحال بن رہی ہے. آج آپ شام 5-4 بجے خبریں دیکھتے رہے کہ رات 10 بجے عطا تالڑ کوئی اہم پریس کانفرنس کریں گے, جس میں یہ امکان ہے کہ یا تو وہ شاید کہہ دیں کہ گورنر آ جائے, یا کہہ دیں کہ سی ایم پنجاب ڈی نوٹیفائی ہے. تھوڑی دیر پہلے یہ اطلاع ہے کہ عطا تالڑ صاحب سے جو ذرائع بتاتے ہیں کہ ذرا رابطہ ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی اس وقت تو اگلی کچھ دیر میں, ابھی چونکہ 10 بج گئے, پریس کانفرنس تو نہیں ہونے جا رہی ہے ابھی, یا تاخیر سے ہوگی یا نہیں ہوگی, لیکن لیٹر آنے کا ایک ڈی نوٹیفائی کا بالکل امکان ہے. یہ ہے اب تک کی ساری صورتحال. آئینی سیاسی کیا ہے؟ کل شام 5 بجے گورنر ہاؤس کے باہر پی ٹی آئی مظاہرہ کر رہی ہے, اور وہاں پر تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب خطاب کریں گے. تھوڑی دیر میں کیا اس پروگرام کے دوران یا اس کے بعد کوئی لیٹر آ سکتا ہے؟ کیا پرویز الہی وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے؟ لیٹر آئے گا تو کیا ہوگا, لیٹر نہیں آئے گا تو کیا؟ بہت سارے سوالات جو جنم لے رہے ہیں, سب پہ ہم بڑے متعلقہ لوگوں سے بات کریں گے. پاکستان کا سب سے بڑا ایوان, پنجاب کا ایوان, اس کے ڈپٹی اسپیکر جو کہ ظاہر ہے بہت ہی اہم مسند ہے خاص طور پہ آج کل کی صورتحال میں, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, جناب واسق قیوم عباسی صاحب. سر تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. ہم لیگل اوپینین لیتے رہیں گے. ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ, پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن جناب شعیب شاہین صاحب ہیں. سر تھینک یو ویری مچ. ہمارے ہر دل عزیز اور بڑے زبردست لائر جناب حیدر وحید صاحب, اگین ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اینڈ لا ایکسپرٹ, ہمارے ساتھ ٹیلی فون میں موجود ہیں. حیدر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اگر آپ لوگ اجازت دیں میں ڈپٹی اسپیکر صاحب سے آغاز کروں. سر, آپ کی پلاننگ کے مطابق, آپ کے عمل کے مطابق آج آپ نے اجلاس نہیں بلایا. اب جمعے کو, آپ مجھے کریکٹ کیجیے گا اف آئی ایم رانگ, اب آپ کا اگلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ جمعے کو اجلاس بلائیں گے, اس کو آپ یا اسپیکر صاحب چیئر کریں گے, جس میں اپوزیشن کو دعوت, جس میں آپ 3 یا 7 دن کا, 3 سے زیادہ اور 7 سے کم دن کا ٹائم دے دیں گے اپوزیشن کو کہ صاحب آپ نے تحریک عدم اعتماد جمع کرائی تھی, فلاں تاریخ کو آئی ہے, ثابت کر دیجیے 186 نمبر, اور پرویز الہی کو گھر بھیج دیجیے اگر ایسا کر سکتے ہیں. یہی ہے پلان.
بہت بڑے قصے کو اتنے مختصراً انداز سے آپ نے بیان کر دیا ہے اور یقیناً کچھ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے. بادامی صاحب اس طرح سے ہے کہ جب یہ ہاؤس میں ٹیک اپ ہوگا, جی سر, ووٹ آف نو کانفیڈنس موشن جب ٹیک اپ ہوگی تو اس کے ٹیک اپ ہونے کے بعد منیمم 3 days اینڈ میکسیمم 7 days ہے. ہیلو, ہم ٹھیک ہے. ہیلو, آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آپ کا آواز آ رہی ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور سر یہ بتائیے واسق صاحب کہ فرض کیجئے اس دوران ابھی رات 12 بجے یا اس پروگرام کے دوران ایک لیٹر آ جاتا ہے گورنر پنجاب کی طرف سے کہ ان وجوہات کی وجہ سے کہ آج آئین کی پامالی کے مرتکب ہوئے سیم یا جو بھی وجوہات, اور میں ڈی نوٹیفائی کرتا ہوں سی ایم کو, تو پھر جمعے کا اجلاس کیا ہوگا؟ دیکھیں میری بات کو تھوڑا سا سمجھیے گا کہ اگر کوئی کانسٹیٹیوشنل وے میں لیٹر لکھا جاتا ہے جس کی کوئی کانسٹیٹیوشنل بائنڈنگ ہے اور اس کے تمام تقاضوں کو پورا کیا گیا ہے تو پھر تو لیٹر ہے. تو اگر وہ اس لیٹر کی اپنی وہ جس زمرے میں نکالا جا رہا ہے اس کو سمری کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور پھر وہ لیٹر از جسٹ اے پیس آف پیپر, وہ کون سا لیٹر ہے, اور خود ساختہ سا ایک لیٹر لکھ دیا جائے اور لکھنے کے بعد اس کو آپ انکانسٹیٹیوشنل لیٹر کو آپ کہیں کہ بھائی اس کے زمرے میں ایک پوری ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو آپ چیلنج کر دیں کہ بھائی ساری ختم ہو گئی ہے. ہاؤ کوڈ یو سیز سارے یہ کام کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرے نزدیک خواہشات میں اور حقیقت میں فرق ہے. تو سر یہ آپ کا لیگل اوپینین ہے جس کے بہت سارے لائرز اور سابق جج صاحبان حامی ہیں, ایک ان کا لیگل اوپینین ہے جو کہ ظاہر ہے آپ کی رائے کے برعکس, اور اس کے بھی کچھ لیگل ایکسپرٹس حامی ہیں. تو میرا سوال آپ سے ہے کہ آپ نے اب تک یہ سوچا ہے کہ اگر یہ لیٹر آتا ہے اینڈ وی ہیو ریزنس ٹو بلیو کہ لیٹر آ سکتا ہے, ظاہر ہماری بات نہیں ہو رہی, آ سکتا ہے, تو جی بالکل ہے نا, تو آپ نے یہ سوچا ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو پھر ہم عدالت جائیں گے کہ سر یہ غیر آئینی لیٹر ہے, اس کو اڑائیں؟ یقیناً مجھے یہ سارا معاملہ عدالتوں میں جاتا نظر آ رہا ہے. سو ممکن ہے اگر آج لیٹر آتا ہے تو کل آپ لوگ عدالت میں چلے جائیں صبح کہ سر یہ ہو گیا ہے, اس کو غیر آئینی قرار دیں. اس کی روشنی میں ہمیں عدالت جانا پڑے گا اور پھر جو عدالت فیصلہ کرے گی اس کے اکارڈنگلی صورتحال آگے بڑھے گی. ٹھیک ہے, یقیناً عدالت کا فیصلہ ٹھیک ہو گیا سر. ویسے ایک بات بتا دیجیے, آپ کو بھی اطلاع ہے کہ ابھی یہ 12 بجے کے آس پاس کیا کرنے لگے ہیں؟ کچھ گورنر راج ٹائپ کچھ کرنے لگے ہیں یا لیٹر جاری کرنے لگے ہیں یا کچھ بھی نہیں کرنے لگے, کوئی اطلاع ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ڈرامے کی پہلی ایپیسوڈ 4 بجے کے بعد شروع ہوگی, پھر کہا 7 بجے, پھر کہا 10 بجے منی ٹریلر ہوگا, پھر انہوں نے کہا 12 بجے. اور یقیناً یہ وقت تو دیے جا رہے ہیں, اور 12 بجے کے بارے میں اس طرح کی کئی افواہیں چہ مگوئیاں سب ہو رہی ہیں, لیکن ہمیں اس کا فکر اس لیے نہیں ہے کہ کون کانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہے اس کو ہم لوگ اس کو عدالت نے اٹھا کے باہر پھینک. ٹھیک ہے, اب ذرا کچھ واسق صاحب ذرا اوپینین بھی لے لیتے ہیں. حیدر بھائی صاحب آپ کو آواز آ رہی میری؟ جناب سر پہلی بات یہ بتائیے کہ اگر آپ کی رائے میں اگر آج 12 بجے کے آس پاس گورنر صاحب یہ لیٹر جاری کر دیتے ہیں کہ سی ایم صاحب نے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا, ہی سیزز ٹو بی دا سی ایم آف پنجاب, ڈی نوٹیفائڈ, تو آپ کی رائے میں اس کی وقت ہوگی یا ایک پیس آف پیپر ہوگا یہ سر؟ رانی صاحب بہت شکریہ, ہر دل عزیز آپ نے کہا, آپ کے دل کے لیے عزیز ہوں تو یہی میرے لیے بڑی عزت کی بات ہے, بہت شکریہ. دیکھیں بادامی صاحب, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ گورنر کا اختیار ہے کہ if he is satisfied کہ وزیر اعلیٰ میجورٹی کا اعتماد کھو چکے ہیں تو وہ ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینے کو کہہ سکتا ہے, جس ووٹ آف کانفیڈنس کے ڈیٹ اور ٹائم کا تعین بھی خود گورنر ہی کرے گا, اور وہ اس سلسلے میں سمن کر سکتا ہے پروونشل اسمبلی کے سیشن. ٹھیک, اب یہ تو طے ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے. اگر تو اس نے ریزنیبل ٹائم دے کے کیا ہے, اور اگر تو ایک آن گوئنگ سیشن قدغن نہیں ہے, اور ہم اس پہ آئیں گے کہ ہونا چاہیے یا نہیں, لیکن اگر تو نہیں ہے قدغن, تو پھر لہٰذا ہم سمجھیں گے کہ آج وزیر اعلیٰ نے ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لیا ہے یا نہیں لے پائے ہیں, اور لہٰذا وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے. لیکن اس میں دو چیزیں دیکھنے کی یہ ہیں کہ کیا جو گورنر نے ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینے کو کہا تو کیا وہ ایک سیشن کے دوران کہا جا سکتا تھا, گیون کے آئین کے آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے کہ کین سمن دا پروونشل اسمبلی, دیر بائی انڈیکیٹنگ کہ نیا سیشن ہو. میرے خیال سے گورنر کا جو یہ آئینی اختیار ہے, اور اس سے بڑھ کے یہ اختیار ہے کہ وہ اگر سیشن میں نہ بھی ہو اسمبلی تو بھی کال کر سکتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آن گوئنگ سیشن اس پہ قدغن لگا سکتا ہے, میرے خیال سے نہیں لگا سکتا. میرے خیال سے گورنر کا یہ اختیار رہے گا چاہے سیشن آن گوئنگ تھا یا نہیں. اور دوسری بات, ریزنیبل ٹائم دیا, یعنی ظاہر ہے 186 ممبران کا ووٹ لینے کے لیے آپ کو ریزنیبل ٹائم تو دینا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا بادامی صاحب آپ 11th آور کر رہے ہیں, 12th آور میں آ کے لے لیں ووٹ آف کانفیڈنس, تو 2 دن کا ٹائم کیا ریزنیبل ہے؟ یعنی آئی تھنک
بات ہے کہ ریزنیبل ہے یا نہیں. لیکن اگر یہ دونوں پرابلمز نہیں ہیں تو پھر تو ڈیفینیٹلی وزیر اعلیٰ آج وزیر اعلیٰ نہیں رہے. عدالت نے اور آپ کا تجزیہ آ چکا ہے, پولیٹیکل ایکسپرٹ کمنٹیٹر ہیں آپ, زبردست پروگرام کرتے رہے, سو آپ کا اب ذرا سیاسی ہیڈ آن کیجئے. تو آپ کو لگتا یہی ہے نا کہ ان سوالات کے جوابات اب عدالت سے ملنے اور وہی قطعی رائے ہوگی, ایسے لگتا ہے آپ کو؟ بالکل عدالت میں ہی جائے گی, کیونکہ ہمارے سیاستدانوں نے یہ بات ثابت کر دی ہے, جس میں خاص شکریہ عمران خان صاحب کا ہے جو کہتے ہیں میں کسی سے بات نہیں کروں گا, کہ آپس میں پارلیمنٹیرینز اپنے مسائل پارلیمان میں حل کرنے کے جوگے ہیں ہی نہیں. انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ اپنے معاملات حل کر ہی نہیں سکتے اپنے گھر میں. ہر چیز عدالت جاتی ہے, ہر چیز اسٹیبلشمنٹ جاتی ہے. تو انہوں نے تو بالکل یہ ثابت کر دیا کہ آپس میں کوئی سیاسی طور پہ, کوئی آئینی طور پہ معاملات حل کرنے کے جوگے نہیں. انفارچونیٹلی صحیح. حیدر صاحب خود 2 لمحے میرے ساتھ رہے گا. سر شاہین صاحب, شیو شاہین صاحب, میں نے آپ کا اوپینین سنا ہے, میرا خیال ہے کہ آپ اس سے متضاد, اس سے برعکس رائے رکھتے ہیں آپ, لیکن میں آپ کو صرف حیدر صاحب کا ایک کوشچن سے ہیلپ لیتے ہوئے سوال آگے بڑھاتا ہوں کہ یعنی ان کا اوپینین کم و بیش یہی ہے کہ بھائی یہ چونکہ آئین میں یہ لکھا ہے کہ گورنر ہاؤس کو سمن کر سکتا ہے, جس میں وہ کہے سی ایم سے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں, تو یہ ان کے الفاظ نہیں ہے, لیکن میں ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہا ہوں. تو یہ بہت ہی ایک کائنڈ آف اوور سمپلیفائڈ یا معصومانہ اپروچ ہو جائے گی کہ اس سے اخذ یہ کیا جائے کہ جناب چلتا ہوا ہاؤس ہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا, ہاں ہاؤس نہیں چل رہا تو سمن کر سکتا ہے. جو اس رائے کے حامی ایک دلیل اور بھی دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے تو جو اسپیکر ہو وہ ایک سیشن شروع ہو وہ کبھی ختم ہی نہ کرے, وہ ختم ہی نہ ہو, تو اس دوران عمل نہیں ہوگا کہ گورنر کبھی کہہ ہی نہیں سکے گا سی ایم کو کہ بھائی جان آپ جو ہے وہ اپنی اکثریت ثابت کریں. کیا کہیے گا سر شعیب شاہین صاحب؟ بادامی صاحب, میں نے جو آپ کی بات, آپ نے بڑا ہمیشہ معصومانہ سوال کرتے ہیں لیکن اس کے اندر اتنی پیچیدگی ہوتی ہے جس کو جواب دینے کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. اس میں پیچیدگی بالکل نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بالکل گورنر کا اختیار ہے, لیکن اختیار آئین کے دائرے کے اندر رہ کر ہوگا. آئین کا ایک آرٹیکل ہے 109, ایک آرٹیکل ہے 130 اور اس کا سب آرٹیکل 7. صحیح ہے. آپ آرٹیکل 109 میں اگر آپ جائیں گے تو اس میں 2 پاورز دی گئی ہیں. اسمبلی کا اجلاس وہ بلا بھی سکتے ہیں, وہ پروگ بھی کر سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یا تو پھر اسپیکر کا بلایا ہوا اجلاس وہ یہ کہتے کہ جناب میں نے اس کو ملتوی کر دیا غیر معینہ مدت کے لیے, وہ اس کی تاکہ کنٹینویشن ختم ہو گئی. یہ اختیار رکھتے تھے گورنر کہ ایک جاری اجلاس کو روک دیں, ملتوی کر دیں, یہ اختیار رکھتے ہیں وہ گورنر؟ جی وہ اختیار اس لیے رکھتے ہیں. آرٹیکل 109 رولز آف بزنس کچھ اور کہہ سکتا ہے, لیکن آرٹیکل 109 انکنڈیشنل پاور دیتا ہے گورنر کو کہ وہ سمن بھی کر سکتے ہیں اور پروگ بھی کر سکتے ہیں. تو وہ سب سے پہلے اسپیکر کا بلایا جانے والا اجلاس وہ پروگ کرتے اور اس کے بعد سبسیکوینٹلی دوسرا آرڈر پاس کرتے کہ جناب فلاں تاریخ کو میں اجلاس بلا رہا ہوں اور جس پہ آپ نے ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے. اور اس کے لیے دیکھیں ریزنیبل ٹائم ہم کہاں سے تصور کریں گے؟ ریزنیبل ٹائم یا تو منظور وٹو کیس میں جو ججمنٹ میڈ لا ہے وہاں سے لیں گے, یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جو ریزنیبل ٹائم آرٹیکل 136 میں موجود ہے 3 سے 7 دن کے درمیان, اس سے کم کا ٹائم. جی 3 اور 7 کے درمیان, اور اس کے علاوہ وہ ٹائم ان ریزنیبل تصور ہوگا. اور میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر ہم ان کو ریزنیبل ٹائم کہہ سکتے ہیں. پرسوں رات کو وہ کہہ رہے ہیں اور آج 4 بجے کا انہوں نے ٹائم رکھ دیا. اور لیکن ایک دلچسپ بات اور ہے, وہ یہ ہے کہ انہوں نے دو قسم کے آرڈر کیے ہیں اسپیکر صاحب نے. ایک تو یہ ہے کہ ایک جو لیٹر بھیجا ہے ان کے پرنسپل سیکرٹری نے ٹو دی گورنر نے, وہ بھیجا ہے پروونشل اسمبلی کے سیکرٹری کو کہ جناب یہ اجلاس بلا لیں فلاں تاریخ کو. صحیح ہے. دوسرا جو آرڈر کیا ہے وہ آرڈر کیا ہے ٹو دی اسپیکر پروونشل اسمبلی, اور اس کی کاپی بھیجی ہے چیف منسٹر پنجاب کو اور چیف سیکرٹری پنجاب کو. یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ آرڈر کر رہے ہیں یا ڈائریکٹو دے رہے ہیں ٹو دی اسپیکر, اور اسپیکر نے ان کے آرڈر کے اوپر اپنی رولنگ دے دی. جو اسپیکر ہاؤس آف دی جو کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہوتا ہے اس کی رولنگ آ گئی ہے, اور اس رولنگ کو کسی نے چیلنج نہیں کیا. تو جس نے ووٹ آف کانفیڈنس جس کے اور رولنگ کو چیلنج کون کر سکتا تھا لیگلی, لیٹر یا کس کے کون کر سکتا ہے چیلنج؟ نہیں دیکھیں نا, چیلنج کرنے کا اختیار تو گورنر کو تھا نا, کیونکہ ہی از ایگریوڈ بائی دی, یا کوئی بھی پارٹی ہے, یا اس میں پی ڈی ایم کی پارٹیز چیلنج کر سکتی تھیں جو ایگریوڈ ہے, یا اس کو چیلنج کر سکتا تھا گورنر صاحب کہ یہ جو اسپیکر نے میرے آرڈر کو سیٹیسائڈ کر دیا اور نیا جو رولنگ دے دی ہے وہ انلیگل ہے اینڈ انکانسٹیٹیوشنل ہے.
چونکہ اسپیکر کی رولنگ کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کرانے کے لیے ان کو کسی کورٹ آف لا میں جاتے اگر وہ فیلڈ میں موجود ہے. لیکن اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے وہ ڈائریکٹو اور آرڈر اسپیکر کو ہے اور اسپیکر نے اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا. وہ چیف منسٹر کو تو انہوں نے آرڈر ہی نہیں کیا, اس نے اس کو ڈائریکٹو بھی جاری نہیں کیا. اگر خلاصہ کر لیں اگر اوپر تو اس کا بائنڈنگ ایفیکٹ ہی نہیں آتا. اچھا ایک لمحے کو اور میں ایک سے ذرا میں فواد چوہدری صاحب میرے ساتھ ہیں, اور فواد صاحب بہت شکریہ. اور یہ بھی اسی دوران پروگرام کے دوران ہی ہے, میں بتا دوں کچھ لمحات پہلے بلیغ الرحمان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے, رپلائی جس کا کیپشن ہے رپلائی ٹو دا اسپیکرز رولنگ آف یسٹرڈے وچ واز انلیگل اینڈ انکانسٹیٹیوشنل. تو شیخ شاہین صاحب آپ جو کہہ رہے تھے کہ ابھی تک چیلنج نہیں کیا ہے, میں آپ سے بعد میں پوچھوں گا کہ یہ اس زمرے میں آ جائے گا یا نہیں, چونکہ ایک طویل لیٹر ہے ظاہر ابھی بھی آیا ہے, اور اس کے آخری نقطے میں یہ ریزنز پہلے مینشن کی ہوئی ہیں, اور اس کا آخری نقطہ یہ ہے ان ویو آف دی ابو یور رولنگ ہیز نو بیئرنگ آن دی افور نوٹڈ آرڈر ڈیٹڈ 19 دسمبر 2022. ابھی وہ یہ کہہ رہے ہیں. فواد چوہدری صاحب السلام علیکم سر. جی السلام علیکم سر. ویسے بتا دیتے ہیں آپ کے پاس خبر ہے, اطلاع ہے کہ ابھی یہ کیا کرنے لگے ہیں, یہ کوئی دیکھیں تازہ ترین خبر تو یہی ہے نا کہ گورنر نے آرٹیکل 130 کے شق 7 کے تحت حکم نامہ جاری کر دیا ابھی اب سے کچھ لمحات پہلے. کہا ہے آئین کے مطابق اسپیکر ایمانداری اور غیر جانبداری سے ذمہ داریاں ادا کرنے کا پابند ہے, اور آئین کا دفاع اسپیکر کی ذمہ داری ہے. اسپیکر آئینی ذمہ داری کی ادائیگی میں ذاتی منشا اور پسند کو ملوث خاطر نہ رکھے, اور اس حوالے سے گورنر نے اپنی رائے دے دی ہے کہ بھائی یہ رولنگ ٹھیک نہیں ہے. یہ گورنر نے کہہ دیا ہے سی ایم کے حوالے سے. آپ کو کیا لگتا ہے سر؟ وسیم وہ تو دیکھیے نا, رائے تو کوئی بھی رکھ سکتا ہے. صحیح. اسپیکر کہے گا گورنر کی رائے صحیح نہیں ہے, گورنر کہے گا اسپیکر کی رائے صحیح نہیں ہے. سوال تو یہ ہے کہ آئین کے مطابق جو اجلاس ہے آرٹیکل 109 کے مطابق اس کی جو تمام جو ایجنڈا ہے اس کا جو سارا پروگیٹو ہے وہ اسپیکر کے پاس ہے. اب اسپیکر نے ایک رولنگ دے دی ہے, اگر انہیں وہ رولنگ پسند نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ہائی کورٹ جا کے اس کا فیصلہ لے سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ پوائنٹ آؤٹ کر دوں کہ اسپیکر کی رولنگ اٹ سیلف جو ہائی کورٹ کا فل بینچ آرڈر ہے اس پہ بیس کرتی ہے, اور اس میں دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے اجلاس بلایا تھا گورنر نے, آپ نے روک نہیں کیا, تو سیکنڈ اجلاس آپ کیسے بلا رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ 10 کلیئر دینا ضروری ہے ووٹ آف کانفیڈینس لینے کے لیے. مثلا آپ دیکھیے نا, ہمارے 4 سے 5 MP جو ہیں, 2 جو ہیں وہ عمرہ کرنے گئے ہوئے ہیں, ایک جو ہیں ان کے صاحبزادے جو ہیں ان کو انفارچونیٹلی کیمیو کرا رہے ہیں, وہ وہاں پہ ہیں, تو ان کو واپس پہنچنے کے لیے اتنا وقت تو آپ نے دینا ہے نا کہ وہ لوگ واپس پہنچ سکیں اور اجلاس میں شرکت کر سکیں. تو فواد صاحب پھر تو ایک ممکنہ منظرنامہ کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر اگر یہ پلی لی جاتی ہے عدالت میں, تو اگر آپ سے کہا جائے کہ ٹھیک ہے صاحب آپ ریزنیبل ٹائم لے لیجئے, چونکہ گورنر نے پہلے ریزنیبل ٹائم نہیں دیا, اور اب اعتماد کا ووٹ لے لیجئے, 186 نمبر ثابت کر دیں, یہ بھی ہو سکتا ہے کیا؟ ہاں 100%. ہم انہوں نے جو اگر آپ لیٹر رولنگ دیکھیں گے اسپیکر کی تو اس میں انہوں نے توجہ گورنر کی دلائی ہے اس جانب کہ آپ نے 10 دن کا نوٹس دینا ہے. 10 دن کے بعد اگر آپ کریں گے تو وہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ تو ووٹ آف کانفیڈینس. اگر ہمارے پاس سے 187 لوگ ہیں, تو فواد صاحب آپ بالکل کانفیڈنٹ ہیں کہ اگر یہی چیز ریزنیبل ٹائم کے ساتھ دے دی جاتی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, اجلاس ہوتا, آپ 186 بلکہ 187 ثابت کرتے, کس طرح مک جاتا. ایسا ہے ایک بالکل ایسے ویری انٹرسٹنگ. سو آپ کو اصل جو اعتراض ہے وہ یہ کہ بھائی اتنا بڑا ایوان ہے 450 کا, کوئی کہاں ہوگا, کوئی کسی مصیبت میں پھنسا ہوگا, کوئی ملک سے باہر, کوئی شہر سے باہر, ریزنیبل ٹائم تو دو کہ ہم آ کے نمبر شو کریں, یہ آپ کو اصل اعتراض ہے. اور وہ ہائی کورٹ کا جو فل بینچ ہے اس نے ٹائم ریزنیبل ٹائم ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ وہ 10 دن سے کم نہیں ہوگا. آپ نے جو بھی اجلاس بلانا ہے وہ 10 دن کے بعد بلانا ہے, اور اس میں 186 ممبر پورے کرنا جو ہے وہ چیف منسٹر نے کرنے ہیں. اگر وہ نہیں کر سکتا تو وہ چیف منسٹر نہیں رہے. ویری انٹرسٹنگ. اور فواد صاحب ایک جاتے جاتے بات بتا دیجیے, آپ کی وہ مسلم لیگ کاف کے حوالے سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے جو ملاقات چل رہی ہے وہ آج کا راؤنڈ مکمل ہو گیا؟ ہاں آج کا راؤنڈ مکمل ہو گیا. اب ہم حلقہ وائز اس کو دیکھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ اگلی ملاقات جو ہے وہ ہفتے کو. تقریباً 45 سیٹوں پہ بات چل رہی ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی, قومی اور صوبائی ملا کے. نہیں اس طرح نمبر نہیں کر رہے, حلقہ وائز دیکھ رہے ہیں. پچھلی دفعہ پی ایم ایل کیو کی 4 سیٹیں تھیں نیشنل اسمبلی کی, اور 8 سیٹیں ہیں ان کی پروونشل اسمبلی کی, تو اس میں ہی ایڈجسٹمنٹ ہوگی, اس کے مطابق ہی آگے. تو پھر اس میں پی ایم ایل کیو کا سیاسی فائدہ کیا ہوا؟ انہیں 4 میں اور 8 میں تو ان کو اور اضافی کچھ نہیں ملے گا پی ایم ایل کیو کو؟ نہیں بڑھا لیں گے, لیکن وہ میوچل کانسنٹ سے ہوگا.
اچھا لیکن چونکہ یہ خبر چل رہی تھی کہ جناب 45 سیٹوں میں بات کی تصدیق کر دی ہے آپ کی پارٹی کے رہنما نے، تو یہ خبر غلط ہے، ایسا نہیں ہے؟ نہیں 45 ابھی انہی حلقوں پہ بات ہو رہی ہے جن پہ پی ایم ایل کیو فاتح ہے اور انہی پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے. جی بالکل. اور سر آخری سوال، اگر رات کے کسی پہر ڈی نوٹیفائی کر دیا جاتا ہے اس کا، تو آپ صبح عدالت جائیں گے؟ نہیں، جو نوٹیفائی کریں گے تو سوائے اس کے کہ اس کے جہاز بنا کے ایک آدمی ادھر سے ادھر پھینکے گا، دوسرا ادھر سے ادھر پھینکے گا، وہ نوٹیفیکیشن کی کیا حیثیت ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا آئین کا آپ نے آرٹیکل آپ دیکھیے 112 بڑا واضح ہے کہ چیف منسٹر پلیئر آف دا گورنر پہ سرو کرے گا، بٹ گورنر یہ اپنا پاور ایکسرسائز نہیں کرے گا اس وقت تک جب تک یہ ایسرٹین نہ ہو جائے کہ ممبر جو ہیں وہ ان کے پاس پورے نہیں ہیں. تو آپ نے ایسرٹین کیے بغیر گورنر گھر بیٹھ کے تو نہیں آرڈر کر سکتے. تھینک یو ویری مچ فواد صاحب، بہت شکریہ فواد چوہی صاحب. وہ کہنا ہے ریزنیبل ٹائم دیتے تو ہم بتا دیتے، 186 پلس ثابت کرنا مسئلہ نہیں ہے، ٹائم نہیں دیا ہمیں گورنر نے. ظاہر اس سارے معاملے اسپیکر ڈپٹی اسپیکر یہ سب لوگ بڑے ریلیونٹ ہیں. ڈپٹی اسپیکر صاحب ہمارے ساتھ بھی ہیں. تو کے پی کے کا ہاؤس جس نے بھی تحلیل ہونا تھا اب نہیں ہوا، اس کے اسپیکر مشتاق غنی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مشتاق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام بدامی صاحب. سر کیا کہیے گا اس ساری صورتحال میں؟ فواد صاحب کہتے ہیں گورنر ہمیں ٹائم دیتے ہیں اگر 10 دن کا تو پھر تو ہم کر دیتے، مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. ٹائم نہیں دیا تو اتنے کم ٹائم میں کیسے مینج کریں؟ آپ خود بھی ہاؤس کو چیئر کرتے ہیں، اسپیکر ہیں، آپ بتائیے. بدامی صاحب یہ جو آرٹیکل 130 کی کلاس 7 کا استعمال کیا گیا ہے یہ بالکل غلط استعمال کیا گیا ہے کہ اس میں گورنر جب سیٹسفائی ہو کہ چیف منسٹر جو ہے وہ کمانڈ نہیں رکھتے اپنے ہاؤس کے اوپر میجورٹی کے، تو یا کون سا ایسا ان کے پاس میکینزم تھا جو انہوں نے کیسے یہ پریزیوم کر لیا کہ گورنر چیف منسٹر جو ہے وہ کمانڈ نہیں رکھتے؟ کوئی ایسے حالات بھی نہیں تھے صوبے کے اندر. تو یہ بالکل اس کا غلط استعمال ہوا ہے، چیلنجیبل. اور میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر جو اسپیکر نے اپنی رولنگ دی ہے وہ بالکل ٹھیک رولنگ دی ہے انہوں نے. اور پھر ان کا اجلاس چل رہا ہے، تو ایک اجلاس چل رہا ہے اور اس کو ختم کیے بغیر دوسرا اجلاس بلایا کیسے جا سکتا ہے؟ یہ بھی ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. تو یہ جتنے چیزیں ہو رہی ہیں، چیزوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جب تحریک عدم اعتماد اسی جماعت کے لوگوں نے پیش کر دی تھی تو تحریک عدم اعتماد کا انتظار کریں، چیف منسٹر اس کو فیس کریں. اگر وہ میجورٹی ان کو نہیں ملتی تحریک عدم اعتماد کے مقابلے اس میں وہ ناکام ہو جاتے ہیں تو آٹومیٹکلی ان کا آفس سیز ہو جائے گا. لیکن وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر تو وہ رہیں گے چیف منسٹر. تو یہ جو انہوں نے طریقہ کار استعمال کیا ہے یہ ٹوٹلی غلط ہے. یہ میں چیلنجیبل ہے اور کسی بھی عدالت میں گئے تو یہ بالکل اڑ کے رہ جائے. عدالت میں تو جائے گا. اب دونوں فریقین کا دعویٰ ہے کہ اڑا دے گی عدالت. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ. سر شعیب صاحب ایک بات بتائیے نا پھر ڈسکس. اس کا مطلب شعیب صاحب آپ نے جو پورا جو تفصیلی جواب دیا تھا اس کا خلاصہ بڑا دلچسپ ہے، اگر میں صحیح خلاصہ کر رہا ہوں اس کا، تو کہ اٹ از ناٹ دیٹ کہ گورنر کے پاس یہ اختیار نہیں تھا جاری اجلاس کے دوران بھی کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس کا کہتا سی ایم کو. اختیار تھا لیکن گورنر نے اس اختیار کو ٹیکنیکلی صحیح ایگزیکیوٹ نہیں کیا ہے. صحیح ایگزیکیوٹ کرتا تو ہو جاتا ہے کام. ریزنیبل ٹائم نہیں دیا اور سی ایم کو ایڈریس نہیں کیا. آپ یہی کہہ رہے ہیں آپ کم و بیش شعیب صاحب؟ جی ٹھیک بات ہے کہ پہلے والے اجلاس کو پروروگ کرتا. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ریزنیبل ٹائم دیتا. تو اگر یہ دو کنڈیشنز فلفل ہو جاتی تو پھر پاسبلٹی تھی. لیکن اس کے ساتھ ایک تیسری بات اور چوتھی بات بھی ہے. تیسری بات جو میں نے آپ کو بیان کر دی، اس نے یہ ڈائریکٹو دینا تھا چیف منسٹر کو، وہ انہوں نے چیف منسٹر کو نہیں دیا، اسپیکر کو دیا. اس کے ساتھ ایک چوتھی بات ہے جو بہت اہم ہے. جس چیز کو سپریم کورٹ آف پاکستان آلریڈی ڈکلیئر کر چکی ہے دوست محمد مزاری والے کیس میں، اس کی رولنگ میں، یہ پہلی لائن ہی وہ لکھ رہے ہیں. میں 3 لائنیں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں جو انہوں نے کیا کہا ہے ان کو اور کیا گراؤنڈز اور ریزن دیے ہیں. وہ کہا ہے whereas it is a matter of public knowledge reported widely in the print and electronic media that Chaudhry Parvez Elahi, the Chief Minister of Punjab, has lost the confidence of his party president Chaudhry Shujat Hussain and the members of his own party belonging to the Punjab Assembly. بات یہ ہے کہ چودھری شجاعت حسین کی کانفیڈنس تو ان کو چاہیے نہیں. اگر چاہیے ہوتا تو اس وقت پھر وہی خط تھا نا جو دوست محمد مزاری نے لہرایا اور اس کی روشنی میں ان کے لیکن انہوں نے اسی لیٹر میں پھر 1 2 3 4 5 ویرز کر کے بہت ساری اور وجوہات بھی دیے نا. بٹ ٹھیک ہے، آئی گاٹ یور پوائنٹ. میں سر واسق صاحب بفور دا بریک آپ یہ بتائیے، اب یہ گورنر کا آفیشیل ورڈ آ گیا ہے اباؤٹ یور اسپیکرز رولنگ کہ انہوں نے اس کو غیر آئینی قرار دے دیا. چونکہ اور یہ اسی شعیب سعید صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اسپیکر نے ایک رولنگ کی اور کسی نے چیلنج نہیں کیا ہے تو یہ چیلنج کر دیا، گورنر نے لکھ کے دے دیا کہ یہ غیر آئینی ہے.
اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا واسق صاحب؟ دیکھیں میں اس سے پہلے میں صرف ایک آپ کو بریک پہ جانے سے پہلے بتا دوں کہ ریپیٹڈلی وہ جو میٹر ہے نا کہ گورنر صاحب کی سمری کا کیا سٹینڈنگ ہے وہ ابھی شعیب صاحب نے اس کو صحیح طرح واضح کر دیا ہے. آرٹیکل 109 کے مطابق پروروگ کیے بغیر پچھلے اجلاس کو دوبارہ اسپیشل سیشن نہیں بلا سکتے. یہ بیسک بات ہے. اس بیسک ویری انٹرسٹنگلی شعیب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پروروگ کرنے کا بھی اختیار تھا گورنر کو, اس نے استعمال نہیں کیا, غلطی کر دی, ورنہ وہ بے بس نہیں تھا. میں آپ کو کہہ سکتا تھا میں جاری سیشن کو پروروگ کرتا ہوں اور نیا سیشن میں پوری ایپیسوڈ بتاتا ہوں, بڑی انٹرسٹنگ ہے, یہ انٹرسٹنگ ایپیسوڈ ہے. کیا ہے؟ 41واں اجلاس ہے اور بجٹ کا اجلاس ہے اور وہ بلایا گورنر نے اور بلایا ایوان اقبال میں. 41واں اجلاس ہے اور وہ بلایا گورنمنٹ نے, وہ بلایا اسمبلی میں. گورنمنٹ میں ہم تھے اور گورنر ان کے تھے. پھر کیا ہوا کہ گورنر کو سمری بھیجی گئی پروروگ کرنے کی. کس نے بھیجی؟ لا ڈپارٹمنٹ نے بھیجی. اور گورنر نے اس کو خود واپس کر دیا کہ ہم اس کو نہیں ختم کرتے, ہم اس کو ایڈجرن رکھیں گے. اگر ایڈجرن ہے تو پھر پروروگ کیے بغیر دوبارہ سے اسپیشل سیشن نہیں بلا سکتے تھے آپ. یہ باقی ساری باتیں اس کے بعد, یہ بیسک بات ہے. اگر یہ پوری نہیں ہے تو آپ کیسے آگے چلیں گے کہ انہوں نے ڈی نوٹیفائی کر دیا, انہوں نے کہا سی ایم نہیں ہے, انہوں نے کہا رات کے 12 بجے لیٹر ہے. او بھائی بیسک بات ہی پوری نہیں ہوئی تو رات کے 12 بجے یا صبح 8 بجے کے لیٹر ٹیکنیکل بلنڈر کر دیا ہے آپ کہہ رہے ہیں. اچھا چلو انٹرسٹنگ, ٹھیک ہے بریک لیتے ہیں. اگر یہ پروروگڈ ہوتا تو وہ بلوا لیتا, یہ پروروگ کیے بغیر نہیں کر سکتے. یعنی کل اگر گورنر یہ لکھ دیتا, کل پرسوں جب بھی لکھا کہ بھائی جان یہ اجلاس پروروگ ہے اور میں 10 دن بعد دوسرا بلا رہا ہوں اور اس میں آپ آ کے ثابت کرو 186, تو ثابت کرنا پڑتا پرویز الہی صاحب کو, ورنہ فارغ تھے. تو باتیں پوری تھی, ہمارے بندے پورے ہم کریں گے. اور اب آخری بات بڑی انٹرسٹنگ, آخری بات یہ ہے کہ دونوں باتیں کدھر جا رہی ہیں. اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کی ہو جاتی ہے تو وہ بات جاتی ہے کہ ہماری گورنمنٹ ختم ہو جائے گی. ووٹ آف کانفیڈنس ہم پوری نہ کر پائے تو ہماری گورنمنٹ ختم ہو جائے گی. جب دونوں باتیں ایک ہی طرف جا رہی ہیں تو بحث کس بات کی, ہمیں کرنے دو نا ووٹ آف نو کانفیڈنس کر لیں آپ لوگ آ کے. چلو بریک لیتے ہیں. یہ بریک سے پہلے آپ نے معصومانہ سوال اٹھایا کے بعد کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی جب یہ جو دونوں مشق ہیں اس کا منطقی انجام حکومت کا خاتمہ ہے تو پڑا کس چیز کا ہے یار. بریک کے بعد بات کرتے ہیں اس میں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. اچھا تو ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ ہی پہلے اس سوال کا جواب دے دینا جو آپ نے اٹھایا ہے. آپ کی جو اپوزیشن ہے یعنی کہ پنجاب کی اپوزیشن, ان کے ذہن میں تو سوال پوچھا اس لیے کہ آپ کا جواب نہیں اس لیے تو شاید مجھے کوئی جواب مل جائے گا. اچھا شعیب شاہین صاحب آپ سے بدامی صاحب آپ دیکھیں نا, میں نے آپ کا کمال یہ دیکھا ہے کہ آپ بریک میں بھی پورا پروگرام کر جاتے ہیں اور بریک کے بعد ایسے بھی پروگرام, تو مجھے اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے. دیکھیں میں بڑی مختصر بات کر رہا ہوں, سمپل بات یہ ہے کہ اگر یہ دونوں راستے ایک ہی منزل کی طرف جا رہے ہیں تو بحث و مباحثے میں, ابہام میں اور آئینی بحران میں پڑنے کی بجائے آپ اس کو ایکسرسائز ہونے دیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کو, اور سارا مدعا نکل آئے گا. 1-2 دن کی بات ہے, کتنا مشکل کام رہ گیا بھائی. ایک چیز ٹیک اپ ہوگی ہے نا, تو اس میں بحث کی کیا بات ہے. اور دوسرا اگین اینڈ اگین یہ بات کی باتیں, لیٹر 12 بجے آئے گا, صبح 6 بجے آئے گا, وزیر اعلیٰ رہے گا, کنٹینر لگے گا, کہاں کی باتیں چھیڑنا شروع کر دی بھائی. موٹی بات کہ پروروگ کیے بغیر وہ کر ہی نہیں سکتا تھا, وہ پروروگ نہیں کیا اور یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. سمپل بات, جسٹ اے پیس آف پیپر اگر وہ رات کو نوٹیفیکیشن کرتا ہے. پوائنٹنگ صحیح. یہ جو اب میں شعیب شاہین صاحب سے سوال سے پہلے یہ جو کہہ رہے ہیں بریک میں پروگرام, ہم بریک میں بھی شعیب شاہین صاحب سے ایک ڈسکشن چل رہی تھی, پھر میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ایک آپ اس کو کانسپیریسی, میں نے نام نہیں مینشن کیا, میں نے صرف کہا کہ آپ کا کمال دیکھا. جی نام میں نے مینشن نہیں کیا. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں میں ویسے بتا رہا ہوں, ناظرین کو بتا رہا ہوں کہ ہم بریک میں ایک پوری ایک کانسپیریسی تھیوری ڈسکس کر رہے تھے جو کہ پی ٹی آئی کے کیمپ سے اڑتی آئی کہ شاید کہ یہ سارا اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کے بعد جب پرویز الہی صاحب نمبر پورا نہیں کر پائیں گے اعتماد کا ووٹ لے کے, پھر عدم اعتماد آئے گی تو اپوزیشن نمبر نہیں پورا نہیں کر پائے گی, وچ ول گیو گورنر اے رائٹ کہ وہ یہ کہے کہ اس ہاؤس میں کوئی بھی اکثریت ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے. گورنر اس صورت میں ہاؤس کو تحلیل کرے گا تو ایک طریقے سے خان صاحب کا وہ جو مطالبہ پورا ہو جائے گا جو کہ پی ڈی ایم کر رہی ہوگی, ان کا گورنر. اور گورنر یہ کہے گا کیونکہ گورنر کی پلیجر پہ سی ایم کنٹینیو کرتا ہے تو پرویز الہی صاحب کنٹینیو کریں گے اور پھر یہ آگے الیکشن کے لیے تاخیری عربے استعمال کریں گے. تو سیٹ اپ یہ ہوگا کہ پنجاب کی اسمبلی نہیں ہوگی لیکن پرویز الہی صاحب سی ایم ہوں گے اور پرویز الہی صاحب پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑ کر بھی بظاہر ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اٹ میں بھی کانسپیریسی تھیوری, میں بریک میں ڈسکس کر رہا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کی کیمپ سے کہیں اڑتی آئی ہے, پتہ نہیں ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا, اللہ جانے. میں ذرا شعیب شاہین صاحب آپ کی طرف آنے سے پہلے کوئکلی ذرا مسلم لیگ کاف کا بھی ایک اوپینین کے لیے, پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں سی ایم پنجاب اور مسلم لیگ کاف سے تعلق ہے, کچھ سمینہ خاور حیات صاحب ہمارے. السلام علیکم سمینہ صاحبہ.
جی وعلیکم السلام. یہ بدامی صاحب کیا لگ رہا ہے یہ پرویز الہی صاحب کے حوالے سے نوٹیفیکیشن آ رہا ہے تھوڑی دیر بعد، یا کیا سوچا ہوا ہے؟ کاف لیگ نے کچھ سوچا ہے؟ آپ کی بات ہوئی پرویز الہی صاحب سے کہ اگر یہ ڈی نوٹیفائی کر دیتے تو کیا کریں گے؟ جی آج ہماری پارلیمانی میٹنگ کال ہوئی تھی، اس میں کیٹاگوریکلی یہ فیصلہ لیا ہے ہمارے 10 لوگوں نے چودھری صاحب کے ساتھ مل کر کہ ہم ایلائی پارٹنر رہیں گے پی ٹی آئی کے، اور ہمارے پاس عدد ہمارے پورے ہیں. یہ سارا بدامی صاحب ایکچولی ڈیلنگ ٹیکٹکس کر رہے ہیں پی ڈی ایم والے. ایسا کچھ نہیں ہے. جب سے 224 سب کلاس 2 کے تحت چودھری صاحب نے تحلیل کرنے کا کہا ہے خان صاحب کو اسمبلی کا، جو خان صاحب کے ساتھ الائی پارٹنر ہیں، ان سے وعدہ کیا تھا کہ آدھا منٹ بھی نہیں چودھری صاحب لگائیں گے اور تحلیل کر دیں گے. تو یہ آپ یہ بتا دیجیے سمینہ صاحبہ، آج جو اجلاس ہوا ہے کاف لیگ کی پارلیمانی کمیٹی پارلیمانی پارٹی کا، تو اس میں کتنے اراکین آئے ہیں؟ جی اس میں ہمارے تمام اراکین تھے. ایک چودھری صاحب کی بھانجی ہیں جو کہ بیمار ہیں اور وہ امریکہ میں تھی، انہوں نے اپنا ووٹ اور انہوں نے اپنا چودھری صاحب کو اعتماد دیا ہے کیونکہ میں آپ کے ساتھ ہوں. وہ ہیں ہی چودھری صاحب کنفرم کر رہی ہیں، چونکہ خبریں یہ آ رہی تھی، آپ کے مخالفین کر رہے تھے کہ بھائی کاف لیگ کے بھی 10 میں سے 6 بندے شجاعت صاحب کی طرف ہے، پرویز الہی صاحب کی طرف نہیں ہے. آپ کہہ رہی ہیں آج اجلاس ہوا ہے پرویز الہی صاحب کی صدارت میں ہوا ہے، یعنی ان کی سربراہی میں، اور 9 کے 9 لوگ جو پاکستان میں ہیں وہ وہاں موجود تھے. ایک جو نہیں، انہوں نے بھی حمایت کا یقین دلا دیا. 10 کی 10 پوری کی پوری کاف لیگ پرویز الہی صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. ایسے ہی ہے؟ جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے کہ چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ ایسی تو کوئی بات ہوئی نہیں ہے. یہ لوگ ریومرز اڑا رہے ہیں، اور یہ صرف بدامی میں آپ کو وثوق سے کہتی ہوں کہ ڈیلے کرنے کے لیے تحلیل کرنے کے بعد یہ سارا ٹام اینڈ جیری شو کیا جا رہا ہے. گورنر صاحب کو ایسے ہی پہلے بیچارے حمزہ کو فلیٹس کا سی ایم بنا دیا تھا، اب ان کو گورنر ہاؤس کا سی ایم بنانے کا یہ سوچ رہے ہیں، جو کبھی پورا نہیں ہوگا کیونکہ غیر آئینی طور پر گورنر صاحب نے یہ خط لکھا ہے اسپیکر کو، جو کہ اسپیکر صاحب نے ریفیوز. اچھا، اور ایک یہ بتا دیں، وہ پی ٹی آئی کی ایم پی ایز خواتین ایم پی ایز کہہ رہی ہیں کہ پیسوں کی آفر ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے. آپ کو یا آپ کی خواتین ایم پی ایز کو یا مرد ایم پی ایز کو ایسا کوئی سین چلا ہے کیا کچھ؟ جی یہ آپ کو پتہ ہے پہلے سندھ ہاؤس میں بھی منڈی لگی تھی، اب وہ پنجاب میں یہ منڈی لگا رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے یہ اطلاعیں کافی دنوں سے آ رہی ہیں، اور جی ان کے جو لوگ رابطے کر رہے ہیں ان کو کھل کر بیان بازی آگے سے مل رہی ہے. آپ کے کسی ممبر کو ہوئی ہے پیسوں کی آفر، آپ کو یا آپ کے کسی اور ممبر کو؟ جی میرے ممبرز کا تو پتہ نہیں، میرے پیچھے تو روز ہی پڑے رہتے ہیں سارے، تو میں تو ان کو بڑے آرام سے دھڑلے سے جواب دیتی ہوں کہ ہم شروع سے کاف کے ساتھ کھڑے ہیں اور آگے بھی رہیں گے. ہاں ایلائی پارٹنر ہم پیپلز پارٹی کے بھی بنے تھے اور آج ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. اور آج جو ہماری پارلیمانی کا اجلاس ہوا ہے اس میں صاف طریقے سے چودھری صاحب نے ہمیں اور ہم نے ان کو ووٹ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، یعنی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ہم نے الائنس کرنا ہے آگے. رائٹ، ٹھیک ہو گیا. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. مسلم لیگ کاف کا موقع. امپورٹنٹ بات بتائی، 10 کے 10 ایم پی ایز ساتھ کھڑے ہیں. پرویز الہی صاحب کے 9 پاکستان میں 9 کے 9 جائے ہوئے تھے، ایک نہیں ہے، انہوں نے بھی وجہ بتا دی اور پرویز الہی صاحب کو حمایت کا یقین دلایا ہے. شعیب شاہین صاحب، یہ جو سوال جو واسق صاحب نے اٹھایا تھا اس کا جواب شاید کیا سمینہ صاحبہ نے بھی دے دیا کہ وہ اس لیے چاہتے تھے یہ سارا کریٹ کرنے کی سچویشن پی ڈی ایم والے، حالانکہ اس کے بھی نتیجے میں الٹیمیٹلی ہاؤس تحلیل ہی ہونا تھا کہ چلو ہم یہ کریں گے پھر ہم ڈی نوٹیفائی کریں گے یا نہیں بھی کریں گے تو ایسی صورتحال ہو جائے گی، وہ عدالت میں جائیں گے، عدالت میں کیس لگے گا، ڈیلے ہو جائے گا یہ سارا معاملہ. شاید یہ سوچ کے بھی کیا ہو آپ کے خیال میں؟ جی میرا خیال ہے کہ دیکھیں واسق صاحب نے اچھی بات کی کہ جب دونوں کا مقطع نظر ایک ہے، کیونکہ جب سیشن چل رہا ہو تو وہاں ممبران کو یہ زیادہ فکر لاحق ہونی چاہیے اپنے ایوان کی کہ ان کے چیف منسٹر کو ایوان کا اعتماد نہیں ہے، تو ظاہر ہے ان کے پاس آرٹیکل 136 کے مطابق نو کانفیڈنس موشن آ سکتی ہے، وہ آ بھی گئی ہے. لیکن یہ کہنا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی جاری رہے گی اور ووٹ آف کانفیڈنس بھی لے لیں، یہ دونوں کانٹراڈکٹری چیزیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ 2 آپشنز ان کی زیر غور تھے پی ڈی ایم کے. ایک تو یہ تھا کہ کسی طریقے سے ہم ایسا کوئی آئینی بحران کی کوئی کیفیت پیدا کر لیں کہ یہ میٹر کورٹ میں چلا جائے اور کورٹ میں جا کر کے مہینہ 2 مہینے ہم لٹکانے میں کامیاب ہو جائیں تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا اور اسمبلی ڈیزالو نہیں ہوگی، ہم الیکشن سے بچ جائیں گے. اور دوسرا طریقہ کار یہ ہو سکتا تھا کہ ان دی مین وائل کسی چودھری شجاعت حسین صاحب کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے پی ایم ایل کیو کے کچھ لوگ توڑنے میں کامیاب ہو جائیں، تاکہ آئندہ کے لیے کہ جب اس طرح کی کوئی کیفیت ہو، گو کہ وہ ووٹ تو نہیں دے سکیں گے لیکن ان کو غائب کر دیا جائے جب ووٹنگ ہو، خواہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس میں ہو یا ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ہو، تاکہ ان کی جو وہ مطلوبہ مقدار ہے وہ کم ہو جائے.
یہی دو آپشنز ان کے زیر نظر ہو سکتے تھے، اور میرا خیال ہے کہ جو سیکنڈ والا آپشن تھا پی ایم ایل کیو کے بندے توڑنے والی بات، وہ تو میرا خیال ہے ممکن نہیں رہا، جو کہ خاور صاحبہ نے کوئکلی ایک سوال اور بتا دیجئے شاہین صاحب کہ فرض کیجئے ایک منظرنامہ ہے کہ 186 کا نمبر ثابت کرنے کے لیے آج اجلاس ہوتا یا کل دوبارہ ہو جائے، فرض کرنے کے لمحے کے لیے کہ اعتماد کا ووٹ لینا ہے وزیر اعلیٰ کو جس میں 186 نمبر چاہیے، اس میں 5 بندہ نہیں آتا، وہ کہتا ہے، ایک کہتا ہے میری طبیعت خراب ہے، ایک کہتا ہے فلاں فلاں، تو کیا ان 5 پر بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اطلاق ہوگا کہ صاحب آپ پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے، اس سے کہ آپ کی پارٹی چاہتی تھی کہ آپ آج سیشن میں آئیں اور ووٹ دیں اور آپ نہیں آئے، یا پھر وہ بندے یہ کہیں گے اس کے جواب میں کہ سر ہم نے کوئی پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کر کے مخالف کیمپ میں چھلانگ تھوڑی ماری ہے، ہماری طبیعت خراب تھی، ہمارے گھر پہ پرابلم تھی، میں پاکستان سے باہر تھا اس لیے میں نہیں آ سکا، میری کیا غلطی ہے؟ دیکھیں اگر تو کسی کا واقعی جینون کاز ہے، وہ تو ظاہر ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے، وہ جان بوجھ کے اگر نہیں آتا تو سچویشن اور ہوگی۔ سپریم کورٹ اس میں تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ مجھے بہتر جانتے ہیں کہ وہ تو چلا گیا کوئی باہر، کہنے لگا میری ارجنسی تھی میں نہیں آ سکتا پاکستان واپس، بھائی ٹھیک ہے، نہیں وہ تو دیکھیں نا آرٹیکل 63A کا اطلاق تو اس کے اوپر ہو جائے گا، سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا اطلاق بھی ہو جائے گا، صرف یہ ہوگا کہ یہ پارٹی ہیڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا پارٹی یعنی پارلیمانی پارٹی بلکہ کہ ہیڈ کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا وہ اس کی اس ریزن سے مطمئن ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ مطمئن ہے تو وہ نہیں ریفرنس بھیجے گا آگے الیکشن کمیشن میں، اگر وہ ریفرنس بھیج دیتا ہے تو پھر الیکشن کمیشن پابند ہے ان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا۔ اس لیے یہ کوئی کانسٹیٹیوشن میں جو امینڈمنٹ آئی تھی یہ بڑا سوچ سمجھ کے آئی تھی، اور جس کو سبسیکوئنٹلی سپریم کورٹ نے ریفرنس پریزیڈنشل ریفرنس میں بھی اس کو انٹرپریٹ کیا، اور اس کے بعد اس ججمنٹ میں بھی انٹرپریٹ کیا جو محمد مزاری لاسٹ منٹ بالکل ٹھیک ہے پوائنٹ دیکھیں۔ اب آخری سوال ڈپٹی اسپیکر صاحب، اب جمعے کو آپ بیٹھ رہے ہیں آپ یا اسپیکر صاحب اور تحریک عدم اعتماد ہو رہی ہے، یہی فائنل ورڈ ہے آپ کی طرف سے؟ یعنی جمعے کو آپ ٹائم دے رہے ہیں 3 سے 7 ایویلویشن ہوگی اور سکروٹنی کے بعد وہ ہاؤس میں ٹیبل ہوگی، اور ٹیبل ہونے کے بعد منیمم 3 میکسیمم 7 ڈیز ہے، ان کو ایک دن بتا دیا جائے گا، آ جائیں اور اپنی ووٹ آف نو کانفیڈنس مکمل کر لیں۔ رائٹ سر، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا، بہت شکریہ۔ ہم بریک کے بعد کرتے ہیں۔ جاتے آتے یہی ظاہر ہے اس پروگرام کے دوران ہی یہ لیٹر آیا جو گورنر پنجاب نے لکھا، تو اس کو پڑھنے کا موقع نہیں ملا، ابھی بریک میں کچھ پڑھا ہے، تو اس میں خلاصہ یہی ہے کہ گورنر پنجاب نے اسپیکر پنجاب اسمبلی نے جو رولنگ دی ہے کہ گورنر پنجاب کا، جس میں انہوں نے بتایا کہ کیوں گورنر پنجاب کا جو لیٹر ہے جس کے تحت پرویز الہی کو کہا ہے کہ اعتماد کا ووٹ لو، اس کی اہمیت نہیں ہے۔ سو ناؤ دس از این آفیشیل ورڈ فرام گورنرز آفس، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کیوں میرے لیٹر کی اہمیت ہے اور کیوں اس لیٹر کی وجہ سے پرویز الہی صاحب آج ووٹ لینے کے پابند تھے اور کیوں آپ کی رولنگ غلط ہے۔ یہ ابھی شاید ایک کاغذی کاروائی لگ رہی ہے، لیکن یہ معاملہ اگر عدالت میں جاتا ہے تو سب کی بڑی اہمیت ہو جائے گی۔ یہ سارے آفیشیل جوابات آ رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ گورنر صاحب فی الحال اسی پہ اکتفا کریں اور ڈی نوٹیفائی نہ کریں سی ایم صاحب کو فی الحال، اور یہ کام آگے جا کر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ زندگی صحت رہی تو کل ملتے ہیں، اللہ حافظ۔